السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کلمات کو دہراتا ہے؟ أين عبادي الصلاة خلقته؟ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب پہلے سوال پہ آتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ فَرَاغ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ فَرَاغ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ خلقتنی من نار فراغ من طین۔ خلقتني من نار وخلقته من طين. جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي فراغ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آپ پڑھ لیجئے یہ اوپر والے 4 کلمات۔ جبارا مبارکا عبد اللہ بالصلاة۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ قال انی فراغ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو اگلی سوال پہ چلتے ہیں۔ وجعلنی فراغ اینما کنت۔ وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وأوصانی فراغ والزکاة ما دمت حیا۔ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ وبرا بوالدتی ولم يجعلنی فراغ شقیا۔ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ جی شکریہ۔ تو آئیے ان تصویروں کو مکمل کرتے ہیں۔ تمس الغار الارض الارض السماء۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ ابيض اسود اخضر سنبلات خضر سنبلات یابسات۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ بقرات یاف ناقۃ کلب قلب۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ قومها عدسها بصلها بقلها كسائها۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ خذي كلي اشربي قري كولي۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ آسر خمر رأس خبز الطیر۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نا کے بارے میں جانیں گے بطور ضمائر متصلہ جمع متکلم۔ آج ہم اسے کمپیئر کریں گے اس نا کے ساتھ جو ہم نے ماضی کے ساتھ لگایا ہے۔ تو یعنی جو ضمائر کا سلسلہ جاری ہے، پروناؤنس کا جو سلسلہ جاری ہے، آج اس میں ہم نا کے بارے میں جانیں گے۔ اس نا کو سمجھنے سے آپ کا وہ نا بھی کلیئر ہو جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ تو آج جو نا ہم پڑھیں گے یہ بھی ویسے ہی اینڈ میں لگے گا، لیکن یہ اسم کے اینڈ میں لگتا ہے، یہ فعل کے اینڈ میں لگتا ہے، یہ حرف کے اینڈ میں لگتا ہے۔ آج ہم اسے اس نا کے ساتھ کمپیئر بھی کریں گے۔ مزید آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے پھر وہ نا بھی ضمیر متصل ہی ہے جس پر کہ ہم رفتہ رفتہ آ رہے ہیں۔ تو چلیے اپنے ارکام کے سفر کو آگے لے لیتے ہیں۔ 0 سے ہم نے آغاز کیا، پھر ہم نے 11 to 19 کی خاص کاؤنٹنگ دیکھی، پھر ہم نے ملٹیپلز آف 10 پڑھے،
پھر ہم 100 سے آگے چلے گئے، میا، میاتان، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، پھر ہم 1000 پہ آگے، 1000، 1000، 2000، 2000، 3000، 3000، 4000، 4000، آج کیا ہے 5000، یعنی یہاں پہ دیکھیں یہ ہے الف، یہ ہے الفین، یہ ہے 3000، 4000، آج کیا ہے 5000، 5000۔ باقی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں پتہ چل گیا ہے، یعنی جیسے اس کا نام دینا ہے تو پہلے کیا کہیں گے، الفا، میا، 35، یہ ہے الفین، 300، 96، یہ ہے 3000، 200، 34، یہ ہم نے کل پڑھا 4000، 800، 42۔ اب آج کیا ہے، آج ہے 5000، 5000، 453۔ پھر سے دیکھیں 5000، 578، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نیمنگ پیٹرن ہے بالکل وہی فالو کرنا ہے، صرف لاسٹ میں ہم نے فلپ کرنا ہے، یعنی پہلے 1000 پھر 100، یہاں پہ پہلے ونس پھر ٹینس۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ 5273 جی شکریہ۔ 4182 جی شکریہ۔ 5091 جی شکریہ۔ 3546 2455 جی شکریہ۔ 5364 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 5819۔ جی شکریہ۔ 1728 5637 جی شکریہ۔ 5634 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 5585 جی شکریہ۔ اپنا ہینڈ لو کر لیجئے۔ 5468 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 5951 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 5894 جی شکریہ۔ 5724 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 5300 جی شکریہ۔ 5005 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 5050 جی شکریہ۔ 5951 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 5894 جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ 5585 جی شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم ضمائر کر رہے ہیں۔ ضمائر کو کرتے کرتے ہم نے اعراب کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ اعراب اقسامہ اربع، اس کی 4 قسمیں ہیں، رفع، نصب، خفض اور جزم۔ پھر ہم نے جانا کہ اسم کے لیے کیا ہے، رفع، نصب، خفض، محمد، محمدن، محمدن، اور افعال کے لیے کیا ہے، یعنی مراد کیا ہے، مضارع، الرفع، النصب، الجزم، جیسے یأکل، یأکل، یأکل۔ تو اللہ کے کرم سے ضمائر بارزہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ضمائر منفصلہ ہم نے پہلے ہی پڑھی، اس کے بارے میں ہم نے جانا یبدأ بها الکلام، غائب میں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، مخاطب میں انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، اور متکلم میں انا اور نحن۔ پھر ہم ضمائر متصلہ اب پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس سے ہم سٹارٹ نہیں لے سکتے، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے، یہ اسم کے ساتھ لگتی ہے، یہ فعل کے ساتھ لگتی ہے، اور یہ حرف کے ساتھ لگتی ہے۔ اسم کے ساتھ ہم اسے مضاف الیہ کے کانٹیکس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ذرا ایک اضافی بات سن لیجئے، یہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اسم کے ساتھ آتی ہے تو یہ مجرور ہوتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو محل ہے وہ مجرور ہے۔ اور ہم جو افعال کے ساتھ انہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم اسے نسبی سٹیٹ میں پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم رفتہ رفتہ جو ہم نے پہلے ضمائر پڑھی ہے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رفعی ہیں۔ تو فی الحال ہم کن ضمائر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو نسبی سٹیٹ میں ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہم نے ہاؤل غائبہ کی طرف رخ کیا
ہم نے پڑھا مذکر کے لیے کیا ہے ہو ہما ہم، مؤنث کے لیے ہا ہما ہن، پھر سامنے کی طرف کا کما کم، کے کما کن۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے یائی متکلم کے بارے میں جانا، آج ہم نا کے بارے میں جانیں گے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نا المتکلمین۔ اور ہم جانیں گے یہ متکلمین کیوں ہے، یہ دو نا ہوتے ہیں جن کو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کمپیئر بھی کریں گے اور سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو آئیے اس کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب فعل میں یہ سفکسنگ ہوئی ہے تو ان میں ضمیر کا یعنی ڈوور جو ہے، جو فاعل ہے، جو کہ مرفوع ہوتا ہے، وہ ایبزارب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ فعل میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، فعل میں ہما کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی ہم پھر یوں کہتے ہیں کہ یہ الف ایسا ہے جیسے کہ ضمیر متصل، یہ واو ایسا ہے جیسے کہ ضمیر متصل، یہ تا ایسا ہے جیسے کہ ضمیر متصل، یہ آنے سے ہی تو اس میں انتا آ گیا ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں تو آنے سے اس میں انا آ گیا اور نہ آنے سے اس میں نحن آ گیا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دراصل ضمائر متصل کہلاتی ہیں اور ان کا جو محل ہے یہ ڈور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جیسے فعل تو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، فعل اس نے کیا، یعنی یہ فعل ہے اور پھر ہم نے اس میں نہ ڈالا تو ترجمہ ہو گیا ہم نے کیا۔ اس میں جو امپورٹنٹ ورڈ جو کہ ہمیں آج جس پر دھیان سے سننا ہے، ہم یہاں پہ جب بھی ان افعال کا ترجمہ کرتے ہیں، جو اس میں ہم اسم داخل کرتے ہیں، جو پروناؤن ہم اس میں داخل کرتے ہیں، جو ضمیر ہم اس میں لگاتے ہیں، وہ فاعلی ضمیر ہے مرفوع، یعنی فعلتا تو نے کیا، یو آر دا ڈوئر، فعلتو میں نے کیا، آئی ایم دا ڈوئر۔ لیکن آج جو ہم نہ پڑھیں گے وہ بھی ایسے ہی لگے گا، لیکن اس کا ترجمہ ہمیں ہوگا، ہمارا ہوگا، یعنی یہاں پہ ہے ہم نے، وہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمیں۔ تو چلیے ایک بار اس کی مشق کرتے ہیں۔ ہوا طالب، هي طالبة، ہما طالبان، هما طالبتان، ہم طلاب، هن طالبات، انت طالب، أنت طالبة، انتما طالبان، أنتما طالبتان، انتم طلاب، أنتن طالبات، انا طالب، نحن طلاب۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو بالکل اسی پیٹرن پر ہم فعل کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ هو قرأ، هي قرأت، هما قرأ، هما قرأتا، هم قرأوا، هن قرأنا، أنت قرأت، أنت قرأتي، أنتما قرأتما، أنتما قرأتما، أنتم قرأتم، أنتن قرأتن، أنا قرأت، نحن قرأنا۔ جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ تو یہاں آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، نحن قرأنا، ہم نے پڑھا، ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم جو نہ پڑھیں گے اس کو اس کے ساتھ پھر ہم کمپیئر بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر متصلہ میں ابھی تک ہم نے ہا الغائبہ میں کیا پڑھا تھا؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، یعنی ہو ہما ہم مذکر کے لیے، ہا ہما ہن مؤنث کے لیے۔ اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ سے مذکر، لیفٹ سائڈ سے مؤنث۔ ڈیول میں چاہے دو مذکر ہوں دو مؤنث ہوں، بلکہ ایک مذکر اور ایک مؤنث کی کمبینیشن۔ ہما جمع مذکر کے لیے، ہن جمع مؤنث کے لیے، غائب۔ اور مخاطب میں کیا ہے؟ کا کما کم مذکر کے لیے ایک دو پورا ہاتھ سامنے کی طرف، اور کے کما کن ایک بایاں ہاتھ سامنے کی اور، کے کما کن۔ پھر ہم یائی متکلم پر آئے تھے۔ اس میں خاص بات مذکر ہو یا مؤنث ہو ہم یا استعمال کریں گے۔ جیسے ہم نے اس میں پڑھا ربی، میرا رب۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اور یا ہوتا ہے جسے ہم یا المخاطب کہتے ہیں، جو کہ مؤنث کے لیے لگتا ہے۔ جیسے ہم نے اس میں امر میں دیکھا تھا فکلی وشربی، پس تو کھا تو پی، تو کھا تو پی۔ تو یہاں پہ یہ یا جو ہے یہ متکلم کا یا ہے۔ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک نون الوقایا آتا ہے۔ فی الحال اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خلقتا، آپ نے پیدا کیا، نی مجھے، اور یہاں پر حرف کے ساتھ دیکھیں ان اور نی، انی مجھ سے۔ تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ نون الوقایا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یا متکلم ہے یا المخاطبہ۔
تو اس میں ہم نے کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یا المخاطبہ اور یا المتکلم کو کمپیئر کیا تھا. ہم نے کہا کہ یا المخاطبہ صرف فعل کے ساتھ لگتا ہے، یعنی امر اور مضارع مخاطب، جیسے اخرجی یا تخرج جینا، تو یہ ہے یا المخاطبہ. لیکن یہ جو یا متکلم ہے جس میں کہ انا کا تھیم آتا ہے، یعنی میں، ہم نے دیکھا کہ اسما کے ساتھ لگتا ہے، افعال کے ساتھ لگتا ہے اور حروف کے ساتھ لگتا ہے. اسما کے ساتھ تو کلیئر ہے، کتابی میری کتاب. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں ان اور یہ میری. پھر ہم نے افعال میں اس کو کمپیئر کیا تھا ان افعال کے ساتھ جہاں پر کہ یا المخاطبہ لگتی ہے. یا المخاطبہ صرف امر اور مضارع مخاطب میں لگتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو یا المتکلم ہے یہ ماضی میں بھی لگتا ہے، مضارع میں بھی لگتا ہے اور امر میں بھی لگتا ہے، اور ہر جگہ اس کے ساتھ یعنی نون الوقایا موجود رہتا ہے. تبھی ہم نے کہا تھا کہ جو نون الوقایا ہے وہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یا متکلم ہے، نہ کہ یا المخاطبہ. اس میں ہم نے مثالیں دیکھی تھی، جیسے وجعلنی، اور اس نے بنایا مجھے، یجعلنی وہ بناتا ہے مجھے، اور یہاں پہ اجعلنی مجھے بنا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نون الوقایا واجباً افعال کے ساتھ لگتا ہے، لیکن جوازاً یعنی آپشنلی یہ حروف کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے. اب آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نا کے بارے میں جانیں گے. نا کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ دو مؤنث یا دو سے زیادہ مؤنث، اسی طرح دو مذکر یا دو سے زیادہ مذکر کے لیے لگتا ہے. جب یہ اسم کے ساتھ لگتا ہے تو یہ مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے، یعنی پھر یہ پوزیشن دکھاتا ہے. ترجمہ کیسے ہوگا؟ ہمارا، ہماری، ہمارے، انگلش میں جیسے آر. اور جب یہ فعل کے ساتھ آئے گا، یہ آپ نے دھیان سے سننا ہے، جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے یعنی ضمائر متصلہ، اس سے پہلے بھی ایک ضمائر متصلہ نہ ہم نے دیکھی ہے، جیسے فعل نہ، ہم نے کیا. لیکن یہاں پر جو نہ ہے یہ مفعولی پلیس میں ہے، یعنی یہ نہ ریپرزینٹ تو جمع متکلم کو ہی کرے گا، لیکن اس میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمیں. وہاں پہ ہے ہم نے، یعنی وہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، تو یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوگا ہمیں یعنی اس. اور انشاءاللہ ابھی ہم مثالوں سے سمجھیں گے کہ اسے ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے. سب سے پہلی ڈیفرنس اس نا کی کیا ہے کہ یہ نا جو ہے اسم کے ساتھ بھی لگتا ہے، فعل کے ساتھ بھی لگتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی لگتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں ذریت نا، ہماری اولاد. اسی طرح کبرا انا، ہمارے بڑے، ہمارے بڑے. ربنا، ہمارا رب. اب فعل کے ساتھ دیکھیں، جا الگ فعل ہے، جا کمپلیٹ فعل ہے، اس میں کوئی ملانے والی چیز نہیں ہے، یہ آئسولیٹڈ ہے. دھیان سے سنیے. اور پھر ہم نے نہ لگایا، یعنی جا کا ترجمہ وہ آیا نہ ہمارے پاس. دعا، اس نے پکارا نہ ہمیں. ظلموا، انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر. یہاں پہ دیکھیں حرف کے ساتھ لنا، ہمارے لیے، الینا، ہماری طرف، علینا، ہم پر. یعنی یہاں اگر ہم دیکھیں اس سلائڈ سے تو یہ تو کلیئر ہے، اسم کے ساتھ نہ لگ گیا، جیسے گھر کو نہ لگایا ہمارا گھر، کتاب کو نہ لگایا ہماری کتاب. یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ حرف کے ساتھ لگے گا. تو جیسے یہاں پہ دیکھیں الینا، ہماری طرف. اب ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ یہ جو متکلمین کے جو نہ ہیں انہیں ہم ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے. تو آئیے دیکھیے، ایک ہوتا ہے نا الفاعلین اور ایک ہوتا ہے نا المفعولین. یہ جو نا الفاعلین ہوتا ہے تو obviously یہ مرفوع ہوگا، یہ صرف ماضی کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے فقط، یعنی اس سے پہلے آخری کلمہ فعل کا دائماً ساکن ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں ترجمہ کیا ہے، سمعنا، ہم نے سنا، ہم نے سنا. جیسے ہم کہیں ضربنا، ہم نے مارا، ہم نے مارا، وی آر دا ڈوئرز، ہم نے مارا. اس کے برعکس دیکھیں جو نا المفعولین ہے وہ منصوب ہوتا ہے افعال کے ساتھ. جب یہ لگتا ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ صرف ریسٹرکٹڈ ہے، کیا یہ صرف ماضی کے ساتھ لگتا ہے. یہ ماضی کے ساتھ بھی لگتا ہے، مضارع کے ساتھ بھی لگتا ہے اور امر کے ساتھ بھی لگتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے پہچاننے کا قاعدہ کیا ہے. اگر آپ اس نا کو ہٹائیں گے تو یہ پڑھا جائے گا، اس کا میننگ کمپلیٹ ہوگا. جالا، اس نے بنایا، اس نے بنایا نہ ہمیں، جالا اس نے بنایا ہمیں. یجعلو، وہ بناتا ہے نہ ہمیں. اب یہ دیکھیں اس میں بھی نہ ہٹائیے، اجعل، تو بنا نہ ہمیں. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے ان کو ڈیفرنشیٹ کرنے کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ لگانے سے
ایک تو چیز اس کی ہو گئی، اور ہم نے یہ جانا کہ اس کی مجرور پلیس ہوگی، کیونکہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ مجرور ہوتی ہے. یعنی مثلا ہم یہاں دیکھیں اسم کے ساتھ کتابنا، چاہے کتابن نہ ہو یا کتابنا، ترجمہ کیا ہوگا؟ ہماری کتاب، ہماری کتاب، ہماری کتاب. تو اسما کے ساتھ یہ بالکل کلیئر ہے، اور حروف کے ساتھ جیسے الینا، ہماری طرف. لیکن فعل میں ہم نے یہ تھوڑی سی ڈفرنس سمجھ لینی ہے. ایک نا جو ہوتا ہے وہ فاعلین پہ کے لیے ہوتا ہے، اسے ہم ناول فاعلین کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے مفعولین. اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اس نا کو بلاک کریں، پھر دیکھیں کہ وہ فعل کمپلیٹ ہے یا نہیں. اگر وہ کمپلیٹ ہے تو یہ ناول مفعولین ہے. تو آئیے اس مثال سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نا دو میننگز میں آتا ہے، یعنی یا تو کرنے والے ہم ہیں یا ہم پر کام کا اثر ہوا ہے. جب کام کرنے والے ہم ہیں تو ہم کہیں گے ناول فاعلین، اور جب کام کا اثر ہم پر ہوا ہے تو ہم کہیں گے ہم ہیں مفعولین. جیسے یہاں دیکھیں ضرب نا، ضرب نا، آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ملاؤ. ضرب نا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ضرب نا، ہم نے مارا معلمہ، ہم نے مارا معلم کو. اللہ معاف کرے، یہ بس مثال کے لیے ہے. ہم نے معلم کو مارا، ہم نے معلم کو مارا، ہم نے مارا، ہم کام کرنے والے ہیں، ہم فاعل ہیں. اب اس مثال کو دیکھیں، ضربہ، اس نے مارا. آگے کیا ہے؟ معلم، جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ کہیں پر بھی ہو، مرفوع ہو، معلم، ضربہ معلم، معلم نے مارا نہ ہمیں. اوپر کہا ہم نے مارا معلم کو، نیچے کہا معلم نے ہمیں مارا. یہاں سے دو چیزیں ہم نے سمجھ لی. نمبر ایک کہ یہ جو نہ ہے یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے. نمبر ٹو کہ یہ پیش اور زبر کا جو معاملہ ہے بڑا پیچیدہ ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں بڑے دھیان سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، لیکن صحیح پڑھیں. جیسے ضربنا معلمہ، اس کا مطلب ہے ہم نے معلم کو مارا، ہم نے ٹیچر کو مارا. اور اگر ہم کہیں ضربنا معلم، معلم نے ہمیں مارا. اب دیکھیں اور ایک مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم یہاں کہیں گے سمعنا، ہم نے سنا، اور اگر ہم کہیں سمعنا، اس نے سنا ہمیں. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم یہ جان رہے ہیں کہ یہ نا جو ہے یہ متصل آتا ہے فعل کے ساتھ، لیکن یہ فاعلین میں سے بھی ہو سکتا ہے اور مفعولین میں سے بھی. ترجمہ بالکل الٹ ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے کیا اور یہاں پر ہم پر یہ کام کیا گیا. جیسے یہاں پھر سے دیکھیں، ضربنا معلمہ، ہم نے معلم کو مارا. ضربنا معلم، معلم نے ہمیں مارا. ہم اس کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اس تارے کو ان پلیسز کی پوزیشنز بنائیں گے. اور آج ہمارا یہ چارٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو گیا. نجمه، نجمها، نجمهما، نجمهما، نجمهم، نجمهن، نجمك، نجمك، نجمكما، نجمكما، نجمكم، نجمكن، نجمي، نجمنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قلمه، بصلها، قلمهما، كتابهما، قلبهم، بيتهن، مفتاحك، قلمك، مسجدكما، مسجدكما، قلبكم، بيتكن، كتابي. قلبنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. ناقته، بصلها، سريرهما، بيتهم، كلبهم، مسجدهن، حمارك، بيتك، مفتاحكما، كتابكما، جملكم، مسجدكن، كتابي. بيتنا. جی بہت خوب، بہت شکریہ. قميصه، كلمها، كرسيهما، كتابهما، مسجدهم، بيتهن، بابك، كتابك، بيتكما، مسجدكما، كتابكم،
قلبكن قلمي كتابنا جی بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب آئیے قرآن کریم سے ہم متصل نا کو دیکھیں گے۔ اسے ہم فائلین اور مفعولین دونوں کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے بالتوفیق اللہ۔ تو سب سے پہلے سورہ نمبر 67 کی آیت 9 میں دیکھیں۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ قالوا انہوں نے کہا، لیکن پھر ہم کانٹیکس سے دیکھتے ہیں کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ترجمہ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہیں گے بلا ہاں ہاں، قد یقیناً، جاءنا نذیر، اگر خالی جاءنا ہوتا وہ آیا ہمارے پاس، یعنی یہ مفعولین میں سے ہے، وہ آیا ہمارے پاس۔ کون آیا ہمارے پاس؟ نذیر۔ وہ کہیں گے ہاں ہاں یقیناً ایک نذیر، ایک ڈرانے والا آیا ہمارے پاس۔ اب یہاں دیکھیں پس کذب، یہ دیکھیں کذب اور یہ اٹیچ ہوا ہے نا، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ فائلین میں سے ہے، نائی فائلین میں سے ہے۔ کیسے؟ فکذبنا، ہم نے جٹلایا، یہاں کہا آیا ہمارے پاس، یہاں کیا ہے؟ ہم نے جٹلایا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، نہیں نازل کیا اللہ نے کچھ بھی۔ وہ کہیں گے ہاں آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کیا کہا کہ کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اب سورہ نمبر 33 کی آیت 67 میں دیکھیں۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا۔ تو سب سے پہلے ہم ذرا دیکھیں، یہ اسم کے ساتھ ہے، یہ حرف کے ساتھ ہے، یہ اسم کے ساتھ ہے، یہ بھی اسم کے ساتھ ہے، یہ ہے فعل کے ساتھ، اور یہاں پر بھی ہے فعل کے ساتھ، یعنی ہم ان دو کو بڑے دھیان سے دیکھیں گے۔ تو چلیے، وقالوا ربنا، تو یہ بھی آخرت کی بات ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ وہ کہیں گے۔ نارملی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لیکن یہاں پہ کانٹیکس کے حساب سے وہ کہیں گے ربنا۔ انشاءاللہ ایک دن آپ جانیں گے کہ یہ ربنا کیوں ہے۔ رب میں ندا ہے، اے، وہ پکاریں گے اے ہمارے رب، انا، بے شک ہم نے، اطع، یہ دیکھیں اطعنا، ہم نے اطاعت کی، یہ فائلین میں سے ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور ہمارے بڑوں کی۔ اب یہاں دیکھیں مفعولین والا نا، فَأَزَلُّوا، یہ کمپلیٹ ہے، فَأَزَلُّوا، پس انہوں نے گمراہ کیا نا ہمیں، ہمیں سبیلا، راستے سے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی اور بڑوں کی اطاعت کی، فَأَزَلُّونَا سبیلا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ سورہ نمبر 68 کی آیت 32 میں دیکھیں۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، یہاں اسم کے ساتھ ہے، یہاں حرف کے ساتھ ہے، اور یہاں فعل کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں، اس کو آئسولیٹ کریں تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گی، تو لہٰذا یہ کس میں سے ہے؟ مفعولین میں سے۔ ایک بار ترجمہ دیکھیے، عسى ربنا، بعید نہیں کہ ہمارا رب، ان یبدلنا، کہ بدل دے ہمیں، خیرا منہا، اس میں سے بہتر۔ تو یہ ہا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ وہ باغ والوں کا قصہ ہے جو کہ سورہ قلم میں ہے، کہ ان کا جو باغ ہے وہ راتوں رات تباہ ہو گیا، تو پھر ان میں سے جو بہتر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا یہ مت کرو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عسى ربنا، بعید نہیں، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا کرے۔ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
سورہ بقرہ کی آیت 128 میں دیکھیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب پہلے دیکھیں یہاں پہ یہ اسم کے ساتھ ہے، یہ فعل کے ساتھ ہے، اور یہ والا فعل کون سا ہے؟ یہ دیکھیں آپ، یہ فعل امر ہے، مکمل ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ شاید اس میں کچھ اٹیچمنٹ ہوگی، لیکن یہ فعل امر ہے، اجعل بنا۔ اور یہاں پہ دیکھیں اسم کے ساتھ ہے، یہاں پہ دیکھیں فعل کے ساتھ ہے، یہاں پہ دیکھیں اسم کے ساتھ ہے، یہاں پہ دیکھیں حرف کے ساتھ ہے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ مفعولین میں سے ہے، یعنی یہاں پہ جو فعل ہے۔ تو چلیے اس کا ترجمہ ایک بار دیکھتے ہیں۔ ربنا، تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ربنا بائی ڈیفالٹ اسم جو ہوتا ہے نا مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ربا کیوں بنا ہے؟ اس میں ایک پکار ہے۔ تو جب بھی آپ کہیں نا ربنا، اتنا کہنے سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ندا ہے اس میں، اے ہمارے رب۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں کافی ایسے دعا ہیں جو ربنا سے شروع ہوتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اجعل تو بنا، نہ ہمیں، تو ہمیں بنا، مسلمین مسلمان فرما بردار، لکا اپنے، تیرے، لکا تیرے اپنے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن مسلمتن لک ایک امت تیرے لیے، وارنا اور دکھا ہمیں، ارنا دکھا ہمیں، مناسکنا ہمارے حج کے طریقے، وتب اور توبہ قبول کر، علینا ہماری، اور قبول فرما ہم پر یا ہم سے، انک انت تواب الرحیم بے شک آپ خوب توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو نا ہے یعنی جو فعل کے ساتھ ہے، یہ دائماً کیا ہے؟ یہ مفعولین میں سے ہے۔ اس کی انڈیکیشن کیا ہے؟ اس نا کو آئسولیٹ کیجئے، اگر فعل کا میننگ کمپلیٹ ہے، یہاں پہ تھوڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اسے آئسولیٹ کریں گے تو یہ بالکل نکھر کر آ جائے گا کہ یہ فعل امر ہے۔ اب آئیے ان آخری دو مثالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی آیت 6 میں دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہد دکھا نہ ہمیں، تو اہد کمپلیٹ ہے، اہد تو دکھا نہ ہمیں، تو کیا پتا چلا؟ یہ مفعولین میں سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت 57 میں دیکھیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پہلے یہاں دیکھیں، یہاں فعل کے ساتھ ہے، یہاں فعل کے ساتھ ہے، یہاں فعل کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی فعل کے ساتھ ہے۔ یہاں دیکھیں، اس کے بغیر، نہ کے بغیر گزارا نہیں، نہ کے بغیر گزارا نہیں۔ یہاں دیکھیں، نہ کے بغیر گزارا نہیں، یعنی یہ سارے کیا ہے؟ یہ فاعلین ہیں، یہ فاعلین ہیں۔ اور یہاں ظلموا، ٹھیک ہے، ہاں اس میں الف تو چھوٹ گیا ہے لیکن ہے تو کمپلیٹ، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، تو یہ والا ڈیفرنٹ ہے، یہ مفعولین میں سے ہے۔ ترجمے سے بالکل کلیئر ہو جائے گا، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، ہم نے اتارا تم پر، من وسلوى من اور سلوى، کلو کھاؤ، من طیبات پاک چیزوں میں سے، ما رزقنا جو ہم نے دیا تمہیں، ہم نے دیا تمہیں۔ اب اس نا پہ آپ دیکھیں گے ترجمہ کیا ہوگا، وما ظلمونا اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر۔ یہاں پر کیا ہے؟ ہم نے سایہ کیا، ہم نے اتارا، ہم نے رزق دیا، یہاں پر کیا ہے؟ ہم پر۔ وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر بارزہ میں ہم نے ضمائر متصلہ
میں سے نا کے بارے میں پڑھا، ہم اسے نا المتکلمین کہتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھا کہ نا اسم کے ساتھ بھی لگتا ہے، فعل کے ساتھ بھی لگتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ اس کا لگنا ہم نے آرام سے دیکھ لیا اور سمجھ بھی لیا۔ فعل میں ہم نے دیکھا نا دو اسلوب میں آتا ہے، یا تو یہ فاعل پلیس پہ آتا ہے یا تو یہ مفعول پلیس پہ آتا ہے۔ جب یہ فاعل کی پلیس پر آتا ہے تب اس کے بغیر فعل پڑھا نہیں جاتا، فعل انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ لیکن مفعولین میں اگر ہم اس کو آئسولیٹ کریں تو فعل کو آرام سے پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔